پہلے آپ تمام احباب کو میری طرف سے ماہ شوال المعظم میں آنے والے تمام معصومین کے نزول مبارک دعائیں پروردگار عالم ہم سب کو ہمارے معصومین کے اسی طرح کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے تیرے تو بھی کریم ہے، تیرے حسین بھی کریم ہے، اور کریم اور ہوتا ہے، سخی اور ہوتا ہے۔ السخی یعطی بعد السوال والکریم یعطی قبل السوال۔ سخی وہ ہوتا ہے جو سائل کو مانگنے کے بعد ادا کرے، اللہ، اور کریم وہ ہوتا ہے جو سائل کا کاسا مانگنے سے پہلے حاجات سے بھرے، اللہ۔ پالنے والے تم بھی کریم ہے، تیرا حسین بھی کریم ہے، اور آج اس حسینیہ میں یہ سارے تیرے حسین کے اس بیٹے کا جشن منانے کے لیے اہلیان مودت اکٹھا ہوئے ہیں۔ قبلہ تائید کریں گے کہ جس سے زیادہ خوبصورت پورے بنی ہاشم میں ہوئی حسین کا وہ بیٹا۔ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں، تلاوت ذکر کو اسی لیے بغیر خطبے کے شروع کیا۔ آج ہے یوم الجمعہ، اور مالک لم یزل کا اس کے لیے تمام حمد و ثنا کہ اس نے ہمیں معرفت آل محمد عطا فرمائی، معرفت کے جس کے لیے ہمارے بھائیوں کی کتب احادیث میں یہ حدیث متواتر ملتی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو بھی مر گیا، جو بھی مر گیا قبلہ، چاہے حاجی مر گیا، چاہے نمازی مر گیا، چاہے قرآن کا حافظ مر گیا، ولم یعرف امام زمانہ ہی، اور امام زمانہ کا عارف نہیں ہوا، فقط ماتا میتتن جاہلیہ، ایسے مرا جیسے ابو جہل مر گیا۔ اللہ، جاہلیت کی، جہالت کی موت نہیں۔ انشاءاللہ جس دن سرکار امام زمان کا نزول کا جشن ہوگا اس دن تفصیلاً گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں۔ معرفت امام اتنی سی، اور یہ جو پہلے حلالی سے لے کے آخری موالی تک جتنے احباب، یہ جو پر نور چہرے، آپ کے چہروں کی یہ چمک دمک کے جس کے متعلق تاجدار ولایت کا 7واں تاجدار جناب باب الحوائج فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والوں کے چہروں کی یہ چمک دمک ایسے ہی نہیں، کشف الغمہ جس میں امام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے دو آپس میں ملے، سائل نے کہا جی مولا، تو کہا ایک دوسرے کے چہروں پہ بوسہ دیا کرو۔ اللہ اکبر، کہا مولا بوسہ کیوں دیا کرے؟ کہا جو تمہارے چہروں کی، امام موسیٰ قاسم کہہ رہے ہیں، جو تمہارے چہروں کی یہ چمک، یہ دھمک ہوتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہوتی، ہم آل محمد کی ولایت کا نور ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ہماری ولایت کا نور ہوتا ہے۔ بس میں منبر قبلہ کے حوالے، آگے بہت دیر ہو گئی ہے، ہماری ولایت کا نور ہوتا ہے۔ تو ان ہستیوں کا، ان کھلتے ہوئے چہروں سے میلاد کا جشن منانے کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ میرے اللہ ہماری اس سعی کو اپنی جلیل القدر عبادت کے طور پر شمار فرمائے، ہمارے اس جشن کے حقیقی بانی کے ظہور میں تاجر فرمائے۔ یوم جمعہ، جمعہ لقب ہے امام زمان کا، یوم جمعہ یعنی مہدی کا یوم۔ اللہ اکبر، کون مہدی؟ دستور زمانہ ہے۔ اچھا ہم سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں نا اور ذکر امام ہو رہا ہے بھائی جان، اس کا اجر کیا ہے؟ عالم دین تشریف فرمائیں، تائید کریں گے
ہم نے خود بھی پڑھا اور اپنے اساتذہ سے. جب میں پاکستان میں مدرسۃ الواعظین میں پڑھتا تھا تب میں نے نقوی صاحب سے جملہ سنا, حسن نقوی صاحب سے, اور پھر میں نے خود بھی مطالعہ کیا اور بحار الانوار کی حدیث پڑھی کہ ہم یہ جو قبلہ بیٹھ کے امام زمان کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کا اجر کیا ہے. ولایت کے 11ویں تاجدار امام حسن عسکری بادشاہ فرماتے ہیں, کتاب کا نام بحار الانوار, لکھنے والے قبلہ مجلسی, حدیث میرے 11ویں تاجدار ولایت کی. امام فرماتے ہیں کہ جب اگر تمہارا دل کرے کہ ہمارے چاہنے والوں تمہارے بحار الانوار کتاب کا نام یاد رکھیے گا, کہ تمہارا دل کرے کہ اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت اس طرح لکھے کہ دن کو تم روزے رکھتے تھے, ہائے ہائے ہائے, اپنا اس چند کے آنے کا اجر دیکھیے گا. دن کو تم روزے رکھتے تھے اور راتوں کو تم شب بیداری کرتے تھے, تو امام فرماتے ہیں 100 سال کی عبادت دن کو روزے رکھنے کا لکھا جائے اور رات کو جاگ جاگ کر سجدے, جاگ جاگ کے تسبیحات, جاگ جاگ کے رکوع کرنے کا اجر لکھا جائے. اس نے کہا مولا کون نہیں چاہتا, آپ بتائیے کیا کرنا پڑے گا. امام نے کہا بس لوگوں کو فکر دینی پڑے گی میرے لال قائم آل محمد کی معرفت کی. اللہ اللہ, یہ اس عبادت کا اجر, یہ معرفت امام زمان کی فکر دینے کا, ان کا تذکرہ کرنے کا اجر. کسی نے آقا آیت اللہ العظمی تقی بہجت عارف آل محمد سے قم میں درس خارج کے دوران پوچھا, کہا آقا میرے 2 سوال ہیں, بس 2 سوال, آج کا جو پیغام ہے وہ اب تک میرا پہنچ جانا ہے, اور ممبر قبلہ کے حوالے. کہا قبلہ میرے 2 سوال ہیں. جب درس خارج ہوتا ہے قبلہ تشریف فرمائے تائید کریں گے تو جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اٹھ کے اپنے سوالات کی ایک دم بوچھار کر دیتے ہیں, بلکہ درس خارج ہوتا ہی اس لیے ہے, جنہوں نے سنا ہے جنہوں نے پڑھا ہے وہ تائید کریں گے کہ جو فقیہ بیٹھا ہوتا ہے اس سے سوالات کیے جائیں. ہر حوزے میں علیحدہ علیحدہ فقہا ہے. بلکہ تشریف فرما تھے بہجت صاحب, تو کسی نے کہا کہ قبلہ میرے 2 سوالات ہیں. کہا بسم اللہ. کہا قبلہ پہلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کون ہے اور وہ ہمارے کتنا قریب ہے. امام زمانہ کون ہے اور وہ تقی بہجت سے پوچھا, اور وہ ہمارے کتنا قریب ہے. انہوں نے کہا اچھا تو اس کا جواب, اب جواب سنیے گا. عارف کا جواب بھی عارفوں والا ہوتا ہے. جب پوچھا نا کہ امام زمان کون ہے اور ہم سے قریب کتنا ہے, تو انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا کہ جب تو بات کرتا ہے تو سب سے پہلے کسے سنائی دیتی ہے؟ جب تو بات کرتا ہے سب سے پہلے کسے؟ اس نے کہا قبلہ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے میرا کان سنتا ہے. اس نے کہا پھر یاد رکھ جو کان سے بھی پہلے سنتا ہے اسے امام زمانہ کہتا ہے. اللہ 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 اللہ, جو کان سے بھی پہلے اتنا قریب ہے. اللہ اکبر. دوسرا سوال, پھر میں ممبر چھوڑنے لگا. کیا قبلہ اچھا, اب جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوتے, وہ 5 سال فاضل کر کے پھر حوزہ علمیہ قم میں, حوزہ علمیہ نجف اشرف میں وہ صاحبان علم بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا قبلہ دوسرا سوال. کہا بسم اللہ. کہا قبلہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اگر دن کو کیا جائے تو دن کو موت نہ آئے, اور اگر وہ عمل رات کو کیا جائے تو رات کو موت نہ آئے. انہوں نے کہا تو پھر سن لے, زمانے کے امام کو سلام کیا کر. انہوں نے کہا قبلہ میں پوچھا دن کو کروں دن کو موت نہ آئے, رات کو کروں رات کو موت نہ آئے. اب اس جملے میں جس کا ہاتھ اٹھے کریمہ کن کرے کہ اس کا ہاتھ ہو قائم کی خیرات ہو. اس نے کہا قبلہ میں نے پوچھا ہے دن کو کرے موت نہ آئے, رات کو کرے رات کو موت نہ آئے. آپ نے کہا زمانے کے امام کو سلام کیا کر. انہوں نے کہا پڑھنے سلام کرنا ہے سنت موقدہ, جواب دینا